لوگ دادا پہاڑ پہ جاتے ہیں، دادا پہاڑ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پہ حضرت دادا حیات میر قلندر رحمت اللہ علیہ کا فیضان بڑھتا ہے، ان کا صدقہ بڑھتا ہے، اور اسی لیے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ اور جانے والے کون ہوتے ہیں؟ جانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اولیاء اللہ سے محبت ہوتی ہے، جن کے دلوں میں اولیاء اللہ سے پیار ہوتا ہے، وہی لوگ دادا پہاڑ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اب دادا پہاڑ کی زیارت کو کون جاتا ہے؟ آپ توجہ سے سنیں، صرف ہم جیسے لوگ ہی نہیں جاتے بلکہ وقت کے اولیاء بھی دادا پہاڑ کی زیارت کو جاتے ہیں۔ کاشمیر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جیسا ولی، کیسا ولی؟ کاشمیر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جیسا ولی، ان کی شان کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ حضرت مقبول احمد شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی عظمت کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ آج بھی ان کی بارگاہ میں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور ان کی بگڑیاں بنتی ہے۔ تو ایسی ذات خود کاشمیر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ وہ دادا پہاڑ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور جب بھی آپ جاتے تو تھوڑی دیر رک کر لوٹ نہیں جاتے تھے، بلکہ کاشمیر اعلیٰ حضرت جب دادا پہاڑ پہ جاتے تو لگ بھگ 2 دن 3 دن تک وہیں قیام فرماتے تھے، اور وہیں پر نعتوں کی، درود و سلام کی محفلیں سجایا کرتے تھے، اور لوگوں کے درمیان آپ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ اولیاء سے محبت کرتے رہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو بیچ نہ ڈالو، اپنے ایمان کو اپنے سینے سے نکلنے نہ دو، اولیاء اللہ کی محبت کو اپنے سینے میں محفوظ رکھو، اپنے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت کو محفوظ رکھو۔ یہ کاشمیر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دادا پہاڑ پہ جا کر محفلیں سجا کر اس طرح کا لوگوں کو پیغام دیتے تھے، اور پھر فرماتے ہیں کہ دادا پہاڑ پہ ایسے بہت سارے مناظر ہیں جس کو آنکھ والے دیکھ سکتے ہیں، ہر کوئی وہاں کے مناظر کو دیکھ نہیں سکتا، بلکہ وہی دیکھتا ہے جس کو خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جس کو خدا کی دوستی مل جاتی ہے، پھر وہاں کے مناظر کو وہی دیکھ سکتا ہے۔ آنکھ والے ہی ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اندھے کیا دیکھیں گے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کاشمیر اعلیٰ حضرت خود دادا پہاڑ جایا کرتے تھے، اور دادا پہاڑ میں ایک جگہ ہے جہاں پر لوگ پانی نہایا کرتے ہیں، غسل کیا کرتے ہیں، اس جگہ کو مانک دھار کہا جاتا ہے۔ اوپر سے پانی گرتا ہے اور اس میں جا کر کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ جو گنہگار ہوتے تھے ان پہ وہ پانی تھوڑا کم برستا تھا، گرتا تو تھا ہی، مگر جب پانی گرتا گنہگار پہ تو ہوا اس کو کبھی ادھر اڑا لے جاتی تو کبھی ادھر اڑا لے جاتی۔ گنہگار جا کر کے کھڑا ہوتا تو پانی تھوڑا کم گرتا، اور نیکوکار کھڑا ہوتا تو پانی بہت زیادہ گرتا تھا۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے۔ تو کاشمیر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مانک دھار پہ گئے تو مریدین نے کہا کہ حضور آپ بھی تھوڑا غسل کر لیجئے۔ اب مریدین کا دل رکھنا تھا، تو پھر کاشمیر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ خود اس پانی میں غسل کرنے کے لیے جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس پانی سے غسل کرنے کا جو مزہ ہے وہ غسل کرنے والا ہی جانتا ہے۔ میں نے بھی 2 مرتبہ وہاں کے پانی سے غسل کیا۔ جب اس پانی میں جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہاں سے کبھی نہ ہٹوں، بہت اچھا لگتا ہے۔ اونچائی سے پانی گرتا ہے، ہلکی ہلکی بدن پہ مار بھی لگتی ہے، یوں لگتا ہے کہ کوئی ہمارے جسم کو مساج دے رہا ہے، کوئی ہمارے جسم کو آرام دے رہا ہے، اور کوئی ہمارے جسم پہ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیر رہا ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بہت دل کو سکون ملتا ہے اس پانی سے غسل کرنے پر۔ تو آپ کبھی جائیے نا تو غسل کر کے دیکھیے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس پانی سے غسل کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ تو کاشمیری اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے مریدین نے کہا کہ آپ بھی غسل کر لیجئے، تو آپ جا کر کے اس پانی کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ تو پھر وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان سب لوگوں نے دیکھا کہ مانک دھار کا پانی جو تھوڑا تھوڑا گرا کرتا تھا، لیکن جب کاشمیری اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے تو وہ پانی بھی اتنا برسا کہ آج سے پہلے وہ پانی اتنا کبھی نہیں برسا تھا، اور اس کے بعد بھی وہ پانی اتنا کبھی نہیں برسا۔ لوگ کہتے ہیں کاشمیری اعلیٰ حضرت پر وہ پانی بہت برسا، اور پھر سب لوگوں نے کہا کہ حضور آپ پہ پانی بہت برسا۔ تو اس وقت کاشمیری اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے مریدو، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو حضور کی غلامی کا صدقہ ہے کہ مانک دھار مجھ پہ برس پڑا۔ یہ کاشمیری اعلیٰ حضرت کو اپنے فن پہ، اپنے علم پہ، اپنے مریدین پہ فخر نہیں تھا، بلکہ فخر تھا
تو हुजूर की गुलामी पे फख्र था और फरमाया कि हुजूर की गुलामी का सदका है कि ये मुझ पे बरस पड़ा। और दादा हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से किताबों में आता है कि आज भी वो बहके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं। जंगल वो बियाबान में जो लोग रास्ता भूल जाते हैं, आज भी दादा हयात रहमतुल्लाह अलैह उनको रास्ता बताते हैं। और दादा हयात पहाड़ पे है क्या, तो फरमाया गया वहाँ पे हज़रत दादा हयात मीर कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के जो मसाहिबीन थे, जो उनके गुलाम, उनके खादिम, उनके मुबल्लिग थे, उनकी मज़ारें वहाँ पर मौजूद है। और वहाँ पर हज़रत दादा हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का सदका बढ़ता है। तो इसलिए आप ज़रूर वहाँ जाइए, वहाँ पे दुआएं कबूल होती है, वहाँ पे लोगों की मुरादें पूरी होती है। आप इनकी उनकी बात मत सुनिए, आप जा रहे हैं तो जाते रहिए, अपना अकीदा मत तब्दील कीजिए, क्योंकि जो ये अकीदा हमें मिला है यही अकीदा सच्चा और सही अकीदा है। अब जो निकल पड़े हैं ये सब शैतान के चेले हैं, शैतान का काम कुछ कम करने निकले हैं। तो इसलिए आप किसी की बात में, किसी के बहकाने में ना आए।